میں انشاءاللہ تفصیلی طور سے جو ہے معراج کے واقعے کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ثابت کرنے سے قبل یہ رات کے تعلق سے جو ہے بات گفتگو چل رہی تھی، اس کو ختم کر کے جو ہے میں بات کو جو ہے آگے بڑھاؤں گا کہ یہ 27ویں رات یہ منانا بدعت ہے. یہ ان لوگوں کا اگر جو ہے ان لوگوں کی بولی ہے. کون؟ جس طرح مجھ سے قبل حافظ محمد شاہ عالم صاحب نے فرمایا کہ 23 سے بڑھ کر 25 سے کم، یہ 24 کے یہاں اگر جو ہے معراج کا دن منانا یہ لوگوں کے لیے کیا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. معراج کی رات، معراج کی شب میں جو ہے مسجد کو سجا کے، محفل سجا کے، واقعہ معراج بیان کر کے، اس رات میں عبادت کر کے دوسرے دن نفلی روزہ رکھنا، یہ ان لوگوں کے یہاں کیا نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے ان لوگوں کے یہاں، بلکہ کیا ہے، بدعت ہے. ان لوگوں کے یہاں بدعت ہے. دیکھیے مولوی صاحب، میں ایک حدیث آپ کو پیش کروں گا، اور اس حدیث کو امام بیہقی نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو لینے والے کون ہیں معلوم؟ اپنی کتاب میں اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں نقل کرتے ہیں. اور یہ حدیث قابل عمل ہونے کے لیے ہمارے لیے یہی بات کافی ہے. ہم عاشقوں کے لیے، ہم اولیاء کے عشاق کے لیے، غلامان غوث اعظم کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ غوث پاک نے اس حدیث کو جو ہے ایکسپٹ کیا ہے. وہ غوث اعظم جو اس رات کو منا کر ولیوں کے سردار بنے ہیں، وہ غوث اعظم اپنی کتاب میں آ کر جو ہے فرماتے ہیں، یہ رات کی فضیلت کے تعلق سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی آ کر نقل کیا ہے. شعب الایمان بیہقی میں حدیث کا نمبر 3811 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب یوم ولیلۃ من صام ذلک اليوم وقام تلک اللیلہ، یعنی رجب میں جو ہے ایک رات اور ایک دن ہے، ایک دن اور ایک رات ہے، جو کوئی اس رات میں قیام کیا، قامہ یعنی قیام کیا، من صام ذالک اليوم، اور جو اس دن میں اگر جو ہے روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، کمن صام من الدہر، وہ جو ہے وہ اگر جو ہے ایک دہر جو ہے ایک سال جو ہے روزہ رکھنے کا اگر جو ہے من الدہری 100 سنہ، 100 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. ایک دن رجب میں ایسا ہے جس کے رات میں قیام کیا اور اس کے دن میں روزہ رکھا تو 100 سال روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. وہ ہوا، اور وہ کون سا دن ہے، کون سی رات ہے؟ وہ ہوا لثلاث بقینا من رجب وفیہ بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کون سی رات اور کون سا دن ہے؟ وہ جو ہے رجب ختم ہونے کے 3 سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. باقی رہ جانے کے جو اگر دن ہے، رجب ایک مہینہ ہے، ایک مہینے میں کتنے دن ہیں؟ 30 دن میں اگر 3 باقی رہ گئے تو کتنے دن رہے؟ 27. تو 27ویں دن یا 27ویں رات کو جو ہے جو قیام کرے گا اور دن میں روزہ رکھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا بول کر جو ہے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں. تو دوستو، یہ رات کو جو منا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے طرف سے نہیں بلکہ حدیث میں روایت کی گئی. اب یہ لوگ بولیں گے کہ جو ہے یہ حدیث اگر ضعیف ہے، یہ حدیث اگر جو ہے فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے. دیکھیے مولوی صاحب، ہم لوگوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہر شے سے جو ہے ہم لوگوں کو محبت، ہر شے سے محبت ہے. اگر حدیث ضعیف ہو تو بھی فضائل اعمال میں اگر جو ہے وہ قبول ہے. یہ ہم لوگوں کا اصول نہیں، یہ ہم لوگوں نے اصول نہیں بنایا. الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری تحقیق MPhil میں ہوئی ہی اگر جو ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے تعلق سے. میں نے تیسیس سبمٹ کیا ہی ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کا نام تحقیق اصول الحدیث علی عمل بالحدیث الضعیف، یعنی ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر تحقیق بول کر جو ہے میں نے
200 صفحات میں میں نے حدیث ضعیف پر عمل کرنے پر جو ہے اس میں قرآن سے بھی دلیل دیا ہے، حدیث سے بھی دیا ہے، اور محدثین اور فقہا کے قول سے بھی جو ہے اس میں اگر جو ہے دلیل دیا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی اگر جو ہے آج اعلی حضرت یا اعلی حضرت کے بعد کے علماء اس اصول کو نہیں وضع کیے ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں بول کے، میں نے اس کتاب میں، اس رسالے میں، اس تحقیق میں، اس تھیسس میں نے اگر جو ہے 100 ہجری سے لے کر 95 ہجری سے لے کر میں آج کے محدث تک، یعنی 1400 سال کے محدثین کے اقوال کو اس میں اگر نقل کیا ہے، 1400 سال کے محدثین کے اقوال کو، اور خود اس میں حوالہ بھی میں نے دیا ہے کہ امام بخاری نے بھی خود جو ہے ضعیف حدیث کو اگر جو ہے اپنی دوسرے کتابوں میں اگر نقل کیا ہے، الادب المفرد اور دوسرے اپنی تاریخ میں اور دوسرے کتابوں میں جو ہے، جیسے اگر جو ہے جز قرات خلف الامام، جز رفع الیدین، ایسے کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے ضعیف حدیث کو اگر اس میں اگر جو ہے نقل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا فضائل اعمال میں، دیکھیے یہ رات کو جاگنا ہم لوگ فرض نہیں کہے، فرض کہے تو حدیث بھی کیا دیں گے ہم لوگ؟ صحیح سند کی دیں گے، معتبر حدیث دیں گے۔ اب دیکھیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جو لوگ جاگے گا اسے ثواب ملے گا۔ اب یہ لوگ پوچھتے ہیں ایک رات جاگ دینے سے، ایک روز روزہ رکھنے سے کیسا بھی 100 سال کا ثواب مل جائے گا، 100 سال کا ثواب کیسا مل جائے گا؟ سوال اگر کرتے ہیں، میں بولیا کہ جو ہے یہ ثواب ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں، ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر وہ دینے پہ آ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ اگر وہ روک دے تو کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ دے رہا ہے ثواب، اللہ رب العزت جو ہے وہ ثواب دے رہا ہے، تو اور اسے بیان کون فرما رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اسے تصدیق قبول کون کر رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے مولوی صاحب یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی اگر جو ہے غوث اعظم کو بہت بڑا متقی، پرہیزگار، بہت بڑے اللہ کے ولی، صالح شخص جو ہے سمجھتے ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے کون سے راتوں میں جاگنا ضروری بول کر جو ہے اس میں لیلۃ المعراج یعنی شب معراج کا بھی ذکر اگر کیا ہے غوث اعظم، اس میں اس حدیث کو بھی لے کر آئے ہیں، شعب الایمان کی بیہقی کی اس حدیث کو بھی جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جو ہے نقل کرتے ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ یہ رات جاگنا ثواب کا کام ہے، فضیلت ہے، فضیلت والی رات ہے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آقا نے فرمایا کہ جو کوئی اس رات کو جاگتا ہے اور صبح میں روزہ رکھتا ہے، اس کو اگر جو ہے 100 سال اگر جو ہے وہ اگر روزہ رکھنے کا یا عبادت کرنے کا ثواب اسے جو ہے دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اسے جاگنا چاہیے۔ اولیاء کرام، علماء کرام، محدثین کرام اس رات کو جو ہے قیام کیا کرتے تھے، حیات کیا کرتے تھے۔ تو جو ہے ہم لوگ بھی انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم لوگ اگر جو ہے جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیے مولوی صاحب اب اس پر یہ لوگ بولیں گے کہ جو ہے زیادہ سنت پر عمل کرنے والے ہمیں لوگانچ، زیادہ سنت پر عمل کرنے والے ہمیج اہل حدیث بول کر بولیں گے۔ یہ لوگ اہل حدیث نہیں، یہ لوگ اگر جو ہے اہل حدیث نہیں، یہ لوگ کیوں بولیے؟ حدیث پر عمل کرنے والے ہمیج، وہ چاہے ضعیف ہو یا اگر صحیح ہو، دونوں پر عمل کرنے والے ہم لوگ ہی۔ تو اہل حدیث کون؟ اصل اہل حدیث کون ہے؟ ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ یہ لوگ اہل خبیث ہیں، اہل خبیث کیسے بول کر پوچھیں گے آپ؟ دیکھیے ایک حدیث کو لے کر ایک حدیث کو چھوڑنا یہ خبیث لوگوں کا ہی کام ہے، یہ شیطان کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ایک عمل کو مانے گا اور ایک عمل کو نہیں مانے گا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ سے کہا ہے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا، لیکن تو جس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ کس نے کہا؟ شیطان۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک عمل کو، ایک حکم کو مان کر ایک حکم کو ترک کرنا یہ کس کا اگر عمل ہے؟ شیطان خبیث کا عمل ہے۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو ہم یہی کہتے ہیں بعض پر ایمان لا کر بعض کا انکار کرنا یہ اہل خبیثوں کا کام ہے۔ تو یہ لوگ اہل خبیث ہیں،
اور الحمدللہ ہم تمام حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں. ہم اہل حدیث ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہر حدیث پر عمل جو ہے ہم لوگ آ کر کرتے ہیں. اب دیکھیے بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد معراج کی طرف آتے ہیں, معراج کے واقعے کی طرف آتے ہیں. اب اس پر یہ لوگ جو اہل خبیث ہیں, جو وہابیہ ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں, اس میں بھی اپنے آپ کو غیر مخلد کہنے والے اہل حدیث, انہیں نام اگر جو ہے اہل حدیث کا رکھ لے کر جو ہے اہل خبیث کا کام کرنے والے لوگ, یہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے تقریروں میں کہ معراج کا جو واقعہ ہوا نا, یہ اصل میں واقعہ نہیں ہوا کرتے. یہ واقعہ اصل میں نہیں ہوا کرتے. وہ واقعہ اگر جو ہے خواب میں ہوا کرتے. وہ خواب میں ہوا. کیوں بھائی خواب میں ہوا, کیوں اصل میں نہیں ہوا؟ دیکھیں وہ عقل تسلیم نہیں کرتی نا. ایک لمحے میں ساری دنیا کا سیر کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لا لیے, اور جو ہے جو کنڈی ہل رہی تھی وہ اسی طرح ہل رہی ہے, اور بستر گرم تھا اسی طرح بستر گرم رہا ہے. تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کہ یہ معاملہ خواب میں ہوا ہو, یہ معاملہ خواب میں ہوا ہو. کیوں؟ یہ اگر جو ہے اگر غیر اسلام والا کہتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے, اسے بھی جواب دیتے, عقلی طور سے اسے اگر جواب دیتے. سائنسدان اگر یہ بات رکھتا تو اسے بھی جواب دیتے, ہم اسے بھی جواب دیتے. کیسے؟ آپ پوچھیں گے کہ سائنسدان کو کیسے جواب دیں گے آپ؟ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو یہ محال ہے, ہو نہیں سکتا کہ ایک لمحے میں جائے اور آ جائے اور وقت رکا رہے, یہ کیسے ممکن ہے. مگر جو ہے سائنسدان اگر سوال کرتا تو سائنسدان کو بھی جواب دیتے کہ سائنس میں خود ایک جو ہے یہ بلیک ہول تھیوری جو ہے, جو ٹائم ٹریول جسے اگر کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے انسان یہاں سے نہیں پچھلے زمانے کو بھی جا سکتا ہے اور آگے والے زمانے کو بھی جا سکتا ہے. یہ سائنس آج پروو کر رہی ہے. ٹائم ٹریول جو ہے بلیک ہول تھیوری کے تحت جو ہے یہ ممکن ہے, مگر جو ہے سائنس اگر پروو کر رہی ہے. اگر اس کی مثال بھی دیتی ہے سائنس. کیسے؟ ایک بندہ اگر ٹائم ٹریول مشین میں اگر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر جو ہے سفر کرتا رہے, اور دنیا سے اتنے کلومیٹر کے سپیڈ میں اگر جو ہے وہ ٹریول کرنے کے بعد جب وہ اترے گا, جب وہ ٹرین سے اترے گا, مثال کے طور پر ٹرین لے لیجیے, ٹرین یا فلائٹ لے لیجیے, وہ فلائٹ میں چڑھا, ٹائم ٹریول کی مشین کی فلائٹ میں چڑھا, چڑھنے کے بعد وہ ٹریول کر رہا ہے, اتنی رفتار سے ٹریول کر رہا ہے کہ دنیا کی جو رفتار ہے دیکھیے اس سے کئی ہزار کلومیٹر کی رفتار میں اگر کوئی ٹریول کرا تو کرنے کے بعد جب یہ اترے گا آدھا گھنٹے کا سفر اس کا رہے گا, آدھا گھنٹے کا سفر اس کا رہے گا. لیکن جب دنیا میں پھر واپس جب اترے گا فلائٹ سے تو اس وقت اس کی عمر جو ہے وہی رہے گی, لیکن دنیا والوں پر, دنیا کے اوپر اس وقت تک 30 پر 6 سال گزر چکے ہوں گے, بلکہ جو ہے سائنس اگر کہہ رہی ہے, سائنس اگر کہہ رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ سائنس کے تحت بھی یہ ممکن ہے, یہ ہرگز اگر محال نہیں ہے. سائنس بھی اسے پروو کر رہی ہے کہ آج کوئی جو ہے ٹائم ٹریول کا اگر جو ہے یہ معاملہ, یہ معمہ اگر سمجھ گیا تو ضرور ضرور جو ہے اس میں اگر جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے. تو دوستو اگر کوئی سائنسدان بھی سوال کرتا تو اسے بھی ہم سمجھا دیتے, اسے بھی دلیل دے دیتے. لیکن افسوس, صد افسوس, جو کلمہ پڑھتا ہے نبی کا, جو کلمہ پڑھتا ہے خدا کا, وہ آج اگر کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان عرش تک جا کر جو ہے آنا, اگر جو ہے یہ کیسے ممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہوا ہے تو وہ جو ہے خواب میں معاملہ ہوا ہے بلکہ جو ہے یہ لوگ آ کر کہتے ہیں, خواب میں ہوا ہے بلکہ جو ہے یہ معاملہ آ کر کہتے ہیں. دیکھیے مولوی صاحب, خواب کا معاملہ اگر ہوتا, خواب میں ہوا ہوتا تو کفار مکہ اگر جو ہے اس کا انکار کرتے, اس زمانے میں کفار مکہ انکار کریں گے کیا بھائی میں ایک خواب دیکھا, امریکہ کا اگر پریسیڈنٹ بن گیا بول کر, کوئی انکار کرے گا کیا اسے؟ خواب میں کون بھی کیا بن جاتا بھائی, حقیقت میں بنا تو جو ہے تعجب کرے گا. اچانک رات کو مل کر گئے, صبح اگر جو ہے ڈکلیریشن ہو رہا ہے کہ جو ہے ارفت اللہ بھائی کو جو ہے پریسیڈنٹ آف امریکہ بنا دیا گیا بول کر, تو تعجب ہوگا نا. بھائی پوچھیں گے کیسے ممکن, رات کو مل کو گئے نا بھائی, میرے پاس مسافہ کر کو گئے بھائی, اب صبح دیکھے تو پریسیڈنٹ آف امریکہ بول کر کیسا بھائی یہ ممکن کیا بول کر جو ہے تبھی تعجب ہوگا نہیں کیا.
ویسے جا کر جو ہے کفار مکہ کو بھی جو ہے تعجب ہوا، ارے یہ تو ممکن ہی نہیں، یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آ کر جو ہے آسمانوں کا سفر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے آ کر انکار کیا، اسی وجہ سے انکار کیا۔ اب دیکھیے کفار کو سمجھ میں آیا سو بات بھی یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لوگوں کو جو اہل خبیث ہے کفار سمجھ رہے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہوا، لیکن آقا جو ہے وہ جھوٹ بھی تو نہیں بولتے ہیں نا، وہ ہرگز جھوٹ تو کبھی نہیں اگر کہا ہے، کیسے ممکن ہے، عقل دنگ ہے ان لوگوں کی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اعتراض قائم کرنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بول کر جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دیا کفار مکہ نے۔ لیکن ان کفار مکہ سے گئے گزرے ہوئے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، وہ آ کر جو ہے جسمانی طور سے نہیں تھا بلکہ وہ آ کر جو ہے خواب میں تھا بول کر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی طرف ہم پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، اے مولا کیا واقعی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو نے خواب میں معراج کرائی، خواب میں کرائی؟ تو اللہ رب العزت سورہ اسراء میں آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو کب؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کس میں لے کر گئی؟ ایک رات کے ایک حصے میں۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ بیت المقدس وہ کون سی جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے جو ہے برکتیں کی ہوئی ہے؟ کس لیے لے کر گیا؟ تاکہ اپنے نشانیوں کو دکھائے اپنے حبیب کو۔ بے شک انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی دیکھنے اور سننے والا ہے۔ یعنی اللہ دیکھتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے، اور اللہ سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے۔ اب دیکھیے خواب کا معاملہ تھا تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی؟ کہاں سے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ دوسروں کا معاملہ ہوتا تو لوگ دماغ میں لا سکتے تھے کہ یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، لیکن اللہ نے جو ہے اپنی ذات کو جو ہے منسوب کر رہا ہے کہ میں لے کر گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاک ذات جو ہے وہ لے کر گئی۔ تو شک نہیں لانا، اگر تم نبی کے جانے میں شک کرو گے تو لے جانے والے پر بھی شک آ جائے گا، لے جانے والے پر بھی شک آ جائے گا۔ جانے والے پر مت شک کرو، کیونکہ وہ خود سے نہیں گیا بلکہ خدا لے کر گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن معراج النبی۔ تو لے کر جانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لے کر گیا کہاں سے؟ مسجد الحرام سے۔ اب دیکھیے کیسے لے کر گیا، میں تھوڑا تفصیلاً میں بیان کرتا ہوں معراج کے واقعے کو کہ اللہ رب العزت حضرت وہ معاملہ بھی کیا تھا، کس وجہ سے معراج ہوئی۔ کیونکہ جو ہے مکہ میں جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت کفار مکہ کی تکلیف دینا جو ہے، ایذا رسائی جو تھی یہ زیادہ ہو چکی تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک باحیات تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے فائنینشیلی طور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد ان کو جو مارل سپورٹ جو تھا وہ حضرت ابو طالب کا، یعنی ابو طالب جو چچا تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو ہے ان کو اگر جو ہے مدد کیا کرتے تھے۔ وہ کفار سے جو ہے کفار کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں دیوار بنے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے ایذا رسائی سے جو ہے حفاظت کیا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر معاملے میں وہ جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کفار مکہ بھی کیوں ڈرتے تھے ان سے؟ کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ تو دیکھیے مولوی صاحب، آج کوئی جو ہے وہ کوئی یہاں کی بنائی ہوئی مسجد کا متولی ہو سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے
وہ کعبۃ اللہ کی اگر متولیت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو اگر وہ شرف اگر حاصل تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ابو طالب جو تھے وہ بھی اگر جو ہے ایک ڈھال بن کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے. تو جب ان دونوں کا وصال ہو چکا ہوتا ہے تو جو ہے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ دین کے لیے مدد کرنے کے لیے میری اہلیہ شریک حیات ان کا بھی اگر انتقال ہو گیا، اور ابو طالب جو اگر شفیق باپ کی طرح جو ہے مجھے اگر جو ہے یہ کیا کرتے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا ہے بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو کر ان کے خالہ کے گھر میں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے تھے، پھوپھی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. تو جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے ہیں. اب کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں، کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں، یہ سوچ کر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی کافور والی پلکوں سے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو جو ہے اگر جو ہے سلاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں تو پیغام سناتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، آپ کوئی نہیں ہے یہ سوچ کر غمگین نہ ہو، اللہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو ملانا چاہتا ہے، تاکہ اللہ آپ کو اگر بلانا چاہتا ہے اس لیے تاکہ آپ کے دل میں جو رنج ہے وہ رنج کو اگر دور کر دیا جائے تو اللہ بلا رہا ہے بول کر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں. تو فوراً اسی پر ایک شاعر کہتے ہیں، فلک کیا عرش پر غل تھا رسول اللہ آتے ہیں. فلک یعنی آسمان، فلک کیا عرش پر بھی کیا تھا، غل تھا. غل یعنی شور، ایک بیٹھ کر جو ہے بات کر لے رہتے نہیں، آواز بلند ہو جاتی. دیکھو سب جنے آپس میں بات کر لے رہتے، ارے آجا ایسا ہے کتنا، ایسا ہے کتنا، ایسا ہے کتنا، سب باتیں کر لے رہتے، کیا ہوگا ایک آواز آ کر پیدا ہو جائے گا، تو اسے غل کہتے ہیں. فلک کیا عرش پر غل تھا رسول اللہ آتے ہیں. فلک میں کیا عرش میں بھی رسول اللہ آنے کی اگر جو ہے شور اگر جو ہے ہو رہا تھا. خدا ہے منتظر بیٹھا رسول اللہ آتے ہیں، خدا ہے منتظر بیٹھا رسول اللہ آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آ کر جبریل علیہ السلام آ کر جو ہے بلاتے ہیں اور مسجد حرام کی طرف لے کر آتے ہیں، اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو جو ہے شق کرتے ہیں، چیرتے ہیں. دیکھیے مولوی صاحب، یہ جو ہارٹ سرجری ہے نا، ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری جو ہے، یہ 200 یا 300 سال کے پہلے سے ہی یہ اوپن ہارٹ سرجری کا جو سسٹم ہے یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا. لیکن دیکھیے قربان جائے، سائنس کو بھی جو ہے، سائنس کو بھی یہ دینے والی بات یعنی چونکا دینے والی بات، اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جن کا سینہ چیرا گیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیونکہ سائنس فخر نہ کرے کہ پہلے ہم لوگوں نے چیرا تھا اور فلاں شخص کا سینہ چیر کر ہم نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی، یہ سائنسدان فخر نہ کرے. اس میں بھی آقا کا مقام اللہ رب العزت نمایاں رکھنے کے لیے اللہ نے اگر یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے جس کا سینہ چیرا گیا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور چیرنے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. چیرا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جو ہے اٹھا کر جو ہے اسے نور کے چشموں سے جو ہے اسے اگر دھویا گیا اور دھو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ کر جو ہے پھر سے جو ہے اسے اگر سل دیا گیا، یعنی صرف ایک کیا گیا، جڑ گیا سینہ. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک اگر معجزہ ہے. اب دیکھیے اس پر بھی یہ لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں. آج اوپن یعنی سرجن جو ہے، ہارٹ سرجن جو ہے، وہ اوپن ہارٹ سرجری کر کے وہ سیدھیا بولے تو کیا کر لیتا، مان لیتا، وہ بات کو اگر مان لیتا. لیکن اگر انہیں کیا معلوم کیا بولتا، وہ حدیث کو رکھ کر، بخاری کی اس حدیث کو رکھ کر کیا معلوم کیا بولتا انہیں، نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسا اگر تصور کیے کہتے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرے جیسا، اس میں سے قلب نکالے جیسا، اس میں سے اگر دھو کر جو ہے رکھے جیسا، ایک خیال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا اگر آیا سو. کتنے بے وقوف لوگ ہیں یہ، کتنے اگر جو ہے بددین لوگ ہیں یہ، کہ یہی بات آج کے سائنسدان اگر کہے تو اسے تسلیم کر رہا ہے، یہی بات اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو اسے اگر تسلیم کرنے سے جو ہے اسے کیا نہیں ہو رہا ہے، دل نہیں آ رہا ہے.
تو یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں، کیسے اہل ایمان ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا یہ اہل خبیث لوگ ہیں۔ اہل خبیث ہی کیا کر سکتا ہے؟ ایسے باتوں کو اگر جو ہے کر سکتا ہے کہ قلب نکالے جیسا سوچ لیے کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے والی بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے کیا اپنی کتاب میں؟ بولیے، لکھیں گے کیا اپنی کتاب میں؟ بولیں گے کیا، روایت کریں گے کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز نہیں دوست۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کی اگر سوچ میں کمی ہے، یہ لوگوں کی سوچ میں کمی، اگر آپ صحیح حدیث بھی پیش کریں اس میں بھی تعویل کریں گے یہ لوگ، اس میں بھی تعویل کریں گے، عقل کو جو ہے سامنے رکھ کر جو ہے تعویل کریں گے۔ ہم عقل کو اٹھا کر رکھ دیں گے، کیوں؟ آقا کی بارگاہ میں جو ہے عقل کو نہیں بلکہ دل کو اگر رکھا جاتا ہے، دل سے اگر دیکھیں گے تو ہر بات جو ہے تسلیم کی جائے گی، عقل کو لائیں گے تو اس جگہ میں اگر جو ہے بہک جائیں گے، گمراہیت کی طرف اگر چلے جائیں گے۔ تو دوستو اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اگر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کی طرف لے کر جا رہا ہے، براق لایا جاتا ہے، اور براق کا معنی ہے بجلی سے بھی تیز، بجلی سے بھی تیز رفتار والی، برق بجلی کو کہتے ہیں، برق، برق سے نکلا براق، یعنی برق پر بھی مبالغہ، یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز، بجلی سے بھی زیادہ تیز۔ بجلی دیکھو آسمان میں کڑکتی ہے، آن کی آن میں جو ہے وہ اگر جو ہے زمین پر اگر جو ہے آ گرتی ہے، اس کی رفتار آسمانوں سے زمین تک آنے کے لیے اسے اتنی رفتار جو ہے وہ اس رفتار کو اگر جو ہے پار کرتے ہوئے وہ آتی ہے۔ تو آقا کی جو سواری تھی وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رکھتی تھی، وہ سواری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی جاتی ہے۔ دیکھیں مولوی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے، جو براق ہے، جنت سے آئی، کہا جاتا ہے کہ اس کے دو پر تھے، وہ خچر سے تھوڑا اونچا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا، تو اس پر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کا سفر طے کیے۔ تو براق پر جو ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ براق مچلنے لگی کہ جنت میں اس طرح کے کئی براق ہیں، لیکن مجھے اللہ رب العزت نے آقا کی سواری کے لیے اگر جو ہے چنا ہے، یہ سوچ کر براق جو ہے مچل رہی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اس کی نکیل کو پکڑ کر کہتے ہیں، اے براق تو کیا کر رہی ہے، تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ سارے عالم کے سردار سوار ہونے والے ہیں، ادب کا مقام ہے۔ تو براق اگر جو ہے تھم جاتی ہے، ادب سے جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے، اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، براق جو سواری ہے اس کے برابر کوئی سواری ہو سکتی ہے؟ اس کے برابر کوئی سواری ہو سکتی ہے؟ بتا دیں، آج کی تیز رفتار جٹ کو بھی اٹھا لیں، آج سائنس جو ہے 1400 سال کے بعد اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے، اتنے بڑے بڑے ماہر جٹوں کو اگر جو ہے اس نے آگے پیدا کر دی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے جو رفتار براق کی ہے اس رفتار کی جو ہے ایک حصے کو بھی جو ہے آگے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک حصے کو نہیں۔ اگر اسے 100 حصے میں تقسیم کر دیا جائے اس کی رفتار کو تو اس کے ایک حصے کو بھی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیے دوستو، آقا کی سواری جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائے اس کا مقابلہ کوئی سواری نہیں کر سکتی، تو آقا جو سوار ہے ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، فیضان اشرف الفقہا زندہ باد، فیضان خلیفہ اشرف الفقہا زندہ باد۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو قرآن بھی پیش کروں گا، حدیث بھی پیش کروں گا، اسی کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی پیش کرتے ہوئے جاؤں گا۔ تو معراج میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نبی کی سواری کے مقابل میں کوئی سواری نہیں ہو سکتی، تو سوار کا عالم کیا ہوگا یہ اندازہ لگا لیجیے، سوار کا عالم کیا ہوگا۔ اب دیکھیے دوستو، سواری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آ کر جاتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف آ کر جاتے ہیں۔ اب جانے کے راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نظارے دیکھتے ہیں، کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اگر رکھتے ہوئے جاؤں گا۔
دیکھیے سنن نسائی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 440 پر 6 یعنی 446 حدیث کا نمبر ہے، اور حدیث کے راوی جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیت بدابۃ فوق الحمار، مجھے ایک سواری لائی گئی وہ گدھے سے تھوڑا اونچا تھا، وہ دون البغلی قطوہا عند منتہا ترفیہا فرکبت، اور وہ جو ہے گھوڑے سے بھی جو ہے تھوڑا اگر جو ہے چھوٹا تھا، میں اس کے اوپر جو ہے سوار ہو گیا، اور اس کے بعد ومعی جبریل علیہ السلام، اور میرے ساتھ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے، فسرت، اور ہم لوگ اگر سفر کرتے ہوئے گئے، فقال انزل، براق اڑ رہا تھا، تو ایک مقام پر جو ہے پہنچتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو حکم دیا اے براق نیچے اتر۔ اترنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے آقا آپ یہاں تشریف لا کر جو ہے یہاں نماز پڑھیں، فصلی ففعلت، تو اسی طرح میں نے بھی نماز پڑھا، فقال اتدری این صلیت؟ صلیت بطیبہ وإلیہا المہاجر، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ اتارا جاتا ہے اور اتار کر 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام کیا آپ کو معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ طیبہ ہے۔ کون سا طیبہ؟ مدینہ طیبہ۔ تو طیبہ کو جو مدینہ طیبہ جو کہتے ہیں، یہ پہلے طیبہ کس نے کہا؟ اسے جبریل علیہ السلام نے کہا، طیبہ ہے وإلیہا المہاجر، مہاجر، اسی جگہ آپ اگر جو ہے ہجرت کرنے والے ہیں، اسی جگہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں۔ پھر سوار ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال انزل، پھر ایک جگہ جا کے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ یہاں اتریں اور اتر کر جو ہے نماز پڑھیں، فصلیت، میں نے آ کر نماز پڑھی، فقال اتدری این صلیت، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں آپ نے نماز پڑھی ہے؟ صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ وہ جگہ ہے، یہ طور سینا کا پہاڑ ہے، یہیں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ کس میں؟ سنن نسائی جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے اس میں حدیث ہے یہ۔ تو وہاں جو ہے اتر کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے ثم قال انزل فصلی فنزلت فصلیت فقال اتدری این صلیت، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پھر ایک جگہ اگر اتر کر اگر نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر پوچھا جاتا ہے آپ کو یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ صلیت ببیت اللحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دیکھیے مولوی صاحب، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس حدیث سے جو ہے واضح ہو رہا ہے۔ اس میں جس جگہ انبیاء کی نسبت ہو جاتی ہے اس جگہ بھی نماز پڑھنے کو حکم دیا گیا ہے تبرکن، جس جگہ اللہ کلام کرے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کو بھی ادب کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس جگہ نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ بھی اتار کر نماز پڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اسے تبرک بنایا جا سکتا ہے، تو کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والی جگہ کو جو ہے ہم لوگ نماز پڑھ کے جو ہے تبرک نہیں بنایا جا سکتا؟ آج دیکھیں آپ سعودی کو جا کر دیکھیں جس جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 2 جگہ ہیں، ایک جگہ جس جگہ آقا پیدا ہوئے اسے یہ لوگ آج بھی جو ہے لائبریری بنا کر رکھے ہیں، لوگ جا کر نماز پڑھا کرتے تھے پہلے زمانے میں، آج اسے روک دیے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے یہاں نماز پڑھنے سے کیا بھی فضیلت نہیں۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ آقا نے کہہ دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں آقا نے آ کر نماز پڑھی ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام اپنے طرف سے بولیں گے کیا؟ جانے کے راستے میں ہمیں کیا کرتے ہیں کہ کوئی عالم صاحب آئے تو کیا کرتے ہیں، جانے کے ٹائم وہ جو ہے حضرت ایک درگاہ ہے یہاں زیارت کر لوگ چلے جائیں گے، ان کو جو ہے بلا لگ جاتے نہیں راستے میں، یہ ہمیں لوگ اگر جو ہے اپنے طرف سے اگر کر لیں گے، استاد بولے گی نہیں بولے گی وہ سب نہیں، ہمیں ایک خوشی سے کیا کرتے ہیں، ہمیں جانے کے وقت میں
یہاں اس میں پڑھ لے چل جائیں گے. حضرت یہاں ایک مسجد ہے, مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے چل جائیں گے. زبردست مسجد, اے سی کی مسجد, ٹھنڈا رہتا ہے, جا کے بیٹھے بولے تو جو ہے آرام سے نماز پڑھ لے کو نکلے جا بول کر جو ہے بلا لے کر جاتے نہیں. یا ہم آپ جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے کیا کر سکتے ہیں, کسی جگہ بلا کر لے کر جا سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام وہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں, سارے فرشتوں کے سردار ہیں, وہ اپنے طرف سے ہرگز نہیں کرتے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کرتے. تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ میں جو نماز پڑھایا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کی پیدائش کی جگہ میں بدرجہ اولا ہم اس جگہ کو جو ہے تبرک بنا کر وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں, وہاں نماز آ کر پڑھ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے جو ہے معلوم ہوا کہ دوران سفر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں اتار کر جو ہے نماز پڑھایا گیا. اور دیکھیے جو چیزیں انبیاء سے نسبت ہو جاتی ہیں وہ برکت والی ہے, اور اس جگہ میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ دے رہا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو یہ کیوں؟ دیکھیے پہلے مدینے کو لے کر جایا گیا, مدینہ طیبہ کو لے کر جایا گیا, وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہونے والی ہے, اس لیے وہاں آقا کو اتار کر نماز پڑھا کر اس کی نسبت عطا کر دی گئی. طیبہ کو طیبہ کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, وہاں اتار کر نماز پڑھا کر جو ہے اس کی نسبت دے دی گئی. اور طور سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت, اور بیت الحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت. انہی نسبتوں کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ آثار کہتے ہیں. انہی نسبتوں کو آثار کہتے ہیں. جو اشیاء انبیاء سے یا اولیاء سے نسبت رکھتے ہیں اسی کو ہم آثار کہتے ہیں, اسی کو آثار کہتے ہیں. یہ آثار کی تعظیم اللہ کے رسول نے ہم کو بتا کر دی, ہم کو اللہ کے رسول نے بتا کر دیا. دیکھیے مولوی صاحب, اسی پر آ کر جو ہے میں پرسوں بھی آ کر یہ واقعہ آ کر بیان کیا تھا کہ اسماعیل دہلوی یہ کون ہے؟ یہ اسماعیل دہلوی کون ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کا اگر جو ہے بہت بڑا سرگناہ ہے, سرگناہ. اس کو جو ہے شہید کے نام سے جو ہے ملقب کرتے ہیں یہ لوگ, حالانکہ قتیل ہے لیکن اگر کہ اسے کیا بولتے ہیں؟ شہید بول کر جو ہے یہ لوگ اگر تعریف کرتے ہیں. اپنے کتابوں میں فضائل اعمال ان سب کتابوں میں اس کا اگر ذکر آ کر کرتے ہیں. اسماعیل دہلوی کا یہ کون ہے؟ یہی وہ شخص ہے جس نے وہابیت کو ہندوستان میں لایا تھا, ہندوستان کو لایا تھا. اس کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر جو ہے اس کا جواب بھی میں رکھ کر جو ہے میں اپنی بات کو آ کر جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلوں گا کہ یہ اسماعیل دہلوی جو تھا اتنا یعنی گستاخ ہو چکا تھا انبیاء اور اولیاء کے تعلق سے, کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہی لفظ لکھا ہے اس نے اپنی کتاب میں, میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, نعوذ باللہ من الظالم. دیکھیے مولانا صاحب, نبی کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, کیونکہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, انبیاء کے مٹی کو جو ہے جسم نہیں کھاتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بول کر جو ہے اعلیٰ حضرت آ کر فرماتے ہیں. تو دوستو یہ اسماعیل دہلوی کا ایک واقعہ جامع مسجد میں تھا. یہ بہت بدبخت گستاخ تھا انبیاء اولیاء کا اور آثار شریف کا اگر جو ہے یہ اگر گستاخی کیا کرتا تھا. وہ بیٹھا ہوا تھا تو آثار لائے گئے, میلاد کا مہینہ تھا تو آثار دکھانے کے لیے جو ہے آثار کا جو ہے یہ جو بکسا ہے وہ سر میں رکھ کر جو ہے لائے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے. آج کا زمانہ مت سمجھیے دوستو, 4 ادھر بیٹھے رہتے, 4 ادھر کھڑے رہتے, 4 ادھر دیکھ لے رہتے, ایسا زمانہ نہیں تھا. وہ زمانے میں سارے اہل سنت والجماعت کے تھے, اس زمانے میں اہل سنت والجماعت تھے. اس زمانے میں سارے شوق اور محبت سے اٹھ کھڑے ہو گئے تھے. ایک بیٹھا ہوا تھا, کون؟ اسماعیل دہلوی, وہ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی میں اپنے طرف سے نہیں ذکر کر رہا ہوں, ارواح ثلاثہ بول کر جو ہے اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے, ارواح ثلاثہ بول کر جو ہے یہ کتاب ہے. اس میں تمام ان کے بزرگوں کے, اشرف علی تھانوی کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے واقعات کو اس نے آ کر قلم بند کیا ہے.
اس میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے اگر پیش کر رہا ہوں, کتاب پوچھیں گے تو میں اٹھا کر دکھانے کے واسطے تیار ہوں. یہ واقعہ جو کا تو اس میں اگر لکھا ہوا ہے. تو جو ہے اسماعیل دہلوی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, لوگ آ کر جا کر بولے کہ جو ہے یہ تم کیا کر رہے ہو, ادب کرو, اٹھ کر کھڑے ہو آثار کے لیے. تو وہ کیا کیا, میں بیٹھا رہوں گا بول کے جو ہے بیٹھا رہا. تو لوگ کیا کیے, جا کر جو ہے نواب سے جو ہے کمپلین کرنے لگے. اس زمانے میں بادشاہ نواب ہی تو تھا نا, تو اس کے پاس جا کے کمپلین کیے کہ جو ہے دیکھو یہ گستاخ ہے, یہ جو ہے وہابی ہو گیا ہے, یہ جو ہے آثار کی جو ہے تعظیم نہیں کر رہا ہے, یہ اگر گستاخی کر رہا ہے بول کے جو ہے جا کے کمپلین کیے. تو بلانے میں جو ہے انہیں گیا. جانے کے بعد آ کر جو ہے یہ کیا کیا, یہ ان سے پوچھے, نواب پوچھے کہ جو ہے کیا تو نے اگر یہ گستاخی کی ہے, آثار لانے کے وقت میں تو کھڑا نہیں ہوا. تو وہ یہ بولنے لگا کہ جو ہے تم لوگ جو ہے یہ لوگ اللہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ حضور کی تعظیم کرتے ہیں. کیا ایسا اہل سنت والجماعت کرتے ہیں؟ اللہ خدا ہے ہمارا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے, محبوب خدا ہے. ہم اگر جو ہے یہ فرق رکھتے ہوئے ہی تعظیم کرتے ہیں. لیکن یہ کیا الزام لگاتا ہے, نہیں, یہ لوگ آ کر جو ہے اس زمانے یہ لوگ آ کر جو ہے آقا اللہ سے بڑھ کر آقا کی تعظیم کرتے ہیں. کہہ کر جو ہے یہ اگر کہا تو کہتے ہی کیسے تم کہہ رہے ہو, میں ثابت کروں گا بول کر جو ہے اس نے کیا کیا کہ جو ہے قرآن کو لانے کا حکم اگر دیتا ہے, قرآن لانے کا حکم دیتا ہے. تو قرآن لاتے ہی لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن لاتے ہی مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بولا کہ جو ہے اب آثار لانے کے لیے بولا, آثار لاتے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. تو بولا کہ دیکھیے کیا ہے, قرآن اللہ کا کلام, قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کو تعظیم نہیں کیے یہ لوگ, لیکن رسول اللہ کے منہ مبارک کے لیے جو اتنی تعظیم, اٹھ کھڑے ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ سے زیادہ رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں, یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں بول کر جو ہے یہ آگے کہنے لگا. یہ کہہ کر جو ہے اب تعریف کرتا اشرف علی تھانوی کیا بول کے, دیکھیے کیا دانشوری تھی ہمارے علماء کی کہ بات کو کس طرح سمجھا دیا. اگر اس جگہ میں اعلیٰ حضرت تو دور کی بات, اگر یہ غلام اعلیٰ حضرت ہوتا تو بھی اس کا جواب دیتا. اگر غلام اعلیٰ حضرت ہوتا تو بھی جو ہے جواب دیتا. لیکن جب یہ عبارت اگر پڑھا تو فوراً اگر دل میں جو ہے شیطان وسوسہ کرنے لگا, کیا واقعی ہمارے لوگ اس طرح اگر جو ہے قرآن کے بنسبت آثار کی تعظیم کرتے ہیں. یہ اگر چل رہا تھا اسی کش میں جو ہے میں اگر جو ہے ایک جگہ, ایک مسجد ہے, وہ مسجد میں جا کر بیٹھا. اس مسجد میں الحمدللہ جو ہے آثار جو ہے رکھے ہوئے ہیں, اس مسجد میں سیدھے ہاتھ طرف میں جو ہے آثار رکھے ہوئے ہیں. تو میں نماز پڑھنے کے بعد, مغرب کا وقت تھا, نماز پڑھنے کے بعد آثار کی طرف توجہ کرتے ہوئے میں اگر جو ہے یہ سوال ذہن میں اگر پھیر رہا تھا کہ جو ہے اس کا جواب کیا دے سکیں اس کا, جس سے اگر جو ہے ان لوگوں کا اگر جو ہے جواب بھی ہو جائے اور اہل سنت والجماعت کا اگر جو ہے بھرم بھی رہ جائے. یہ کیا اگر جواب دینا چاہیے بول کر جو ہے سوچ رہا تھا. تو الحمدللہ ایک جواب جو دل میں آیا, انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے جو ہے منہ توڑ جواب اگر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی, کہ خیال میں اگر جو ہے پیدا ہوا. دیکھیے آج جو قرآن ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن, یہ قرآن افضل ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی وہ قرآن افضل ہے؟ جو وحی ہوئی تھی وہی افضل ہے, کیونکہ وہی اللہ کا کلام وہ جو ہے وحی کے ذریعے سے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جو وحی آقا پر ہوئی اس بات کو ہم قلم بند کرتے ہیں آج کی کتابوں میں, آج کے اگر صفحات میں اگر جو ہے ہم اگر قلم بند کرتے ہیں. لیکن جو وحی آقا کے ذریعے سے نازل ہوئی وہی کیا ہے, اصل کلام ہے, اور وہی جو ہے آقا پر جو ہے نازل ہوئی وہی افضل ترین کلام ہے, وہی افضل ترین وہی ہے جو آقا پر جو ہے نازل ہوئی. یہی ہے نا, یہی اگر عقیدہ ہے نا ہم لوگوں کا. اب دیکھیے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ منہ مبارک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. سبحان اللہ. یہ منہ مبارک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اشرف الفقہا, فیضان خلیفہ اشرف الفقہا, یعنی
یہ جو منہ مبارک جو تھا، جب وہی نازل ہو رہی تھی تو یہ منہ مبارک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو ہے نسبت رکھے ہوا تھا۔ تو دوستو ہم یہی کہتے ہیں، ہم قرآن کی بنسبت جو صاحب قرآن، جس پر قرآن نازل ہوا، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس منہ مبارک پر بھی جو ہے قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس کو ہم تعظیم کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہم قرآن ہی کی تعظیم کرتے ہیں، ایسے وقت میں بھی قرآن ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو جو ہے جو کلام اللہ جو اگر کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہرگز اس کے اگر جو ہے ہم لوگ اگر یہ نہیں کرتے۔ اگر کہا جائے قرآن کی بھی عزت کرنے والے اہل سنت والجماعت ہی ہیں، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے اپنے سر پر رکھتے ہیں، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور یہ لوگ جو قرآن کو جو ہے زیادہ تعظیم کرنے کے والے کا دعویٰ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں لمبا کر کے جو ہے اپنے قدم میں آ کر جو ہے قرآن کو رکھ کر پڑھتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں جا کر دیکھیں آپ لوگ، کتنے ویڈیوز جو لوگ سامنے دیکھے ہیں وہ لوگ بھی آ کر گواہ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ کو جب گیا تو کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں لمبا کر کے قرآن کو جو ہے پیر میں رکھ کر جو ہے پڑھ رہا ہے۔ بدبخت لوگ ایسے قرآن کی تعظیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کی تعظیم نہیں کرتے۔ ارے قرآن کو تو ہمارا بچہ جو ہے وہ سینے سے لگا کر رکھ کر جاتا ہے، اسے سر میں رکھ کر جاتا ہے، اسے جو ہے چمچیوں میں جو ہے اسے اگر جو ہے موڑ کر رکھا جاتا ہے، کہیں اسے اگر جو ہے یعنی بے وضو رہتے ہوئے، ناپاک رہتے ہوئے ہم کہیں اسے آ کر جو ہے ہاتھ نہ لگا دیں۔ ارے ہم تو جو ہے بغیر وضو کے اسے چھونا دوبارہ نہیں کرتے، تم لوگ تو جو ہے ناپاکی کے عالم میں احتلام اور اگر جنابت کی حالت میں بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ کہنے والے تم لوگ زیادہ قرآن کی تعظیم کرتے ہو یا ہم لوگ زیادہ تعظیم کرتے ہیں؟ آپ لوگ اگر اندازہ لگا لیجیے، تعظیم قرآن کی بھی ہم لوگ ہی کرتے ہیں، اسے پاک رکھتے ہیں۔ کہیں آ کر جو ہے کوئی ایسا موقع نہ آ جائے کہ قرآن کو جو ہے بغیر وضو کے چھونا پڑ جائے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑے میں موڑ کر اسے رکھتے ہیں کہ ہاتھ لگے تو بھی کپڑے کو لگے، قرآن کو نہ لگے۔ بکسے میں ڈال کر جو ہے اوپر طاق میں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نارمل یہ کتاب کے جیسے دوسرے ناولز ہوتے ہیں ویسا ہاتھ میں رکھ کر پھرتے ہیں، بغیر وضو کے پیشاب کر کے آئے اور قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے لگ گئے۔ یہ بدبخت لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ تو جو ہے قرآن کے بدلے میں قرآن ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور سفر جو ہے جاری ہے، تو جانے کے راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا کی طرف جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں اور بیت الحم کی طرف جاتے ہیں، اور جاتے جاتے ایک مقام سے گزرتے ہیں۔ دیکھیے اس جگہ میں جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی واضح کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام اپنی خبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہم لوگوں کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 4370 پر 9 ہے، 4379 ہے حدیث کا نمبر۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتیت وفی روایت حداب مررت علی موسیٰ، مجھے سواری لائی گئی، میں اس سوار میں سوار ہو کر گیا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی خبر کے اوپر سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا۔ لیلۃ الاسرا بی عند کثیب الاحمر، ایک سرخ رنگ کے اگر جو ہے چٹانوں سے جو ہے میں اگر گزر رہا تھا تو وہاں وہوا قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح سند کے ساتھ، اور حدیث کا نمبر بھی جو اگر میں نے ذکر کر دیا، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سرخ چٹان کے اوپر سے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے اس میں نماز پڑھنے کا ذکر آ گیا،
تو انبیاء کرام ان لوگوں کے تحت مر کر نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ کون پڑھ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, خبر ان کے پاس. تو یہ عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کا واضح ہو گیا کہ انبیاء اپنی خبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے اس جگہ میں علماء کرام نے ایک اشکال پیدا کیا. کیا اشکال؟ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہو رہے ہیں, اور آسمان کو سجا دیا گیا ہے, جنت کو جو ہے روشنیوں سے جو ہے چمکا دیا گیا ہے, عرش کو جو ہے سجا دیا گیا ہے. اس کے باوجود انبیاء کرام خبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں کیسے؟ دیکھیے اب دیکھیے آپ خود اگر جو ہے یہاں پہ کوئی بڑے اگر جو ہے حضرت آ رہے ہیں تو میں وہاں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لے کر کھڑا رہوں گا؟ پڑھوں گا کیا؟ بولیے. نہیں, کیا کروں گا؟ ان کے استقبال کے لیے جو ہے کھڑا رہوں گا. اب دیکھیے حالانکہ اگر جو ہے نماز اگر جو ہے وہ خبر میں اگر فرض بھی نہیں ہے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں نماز اگر خبر میں اگر پڑھتے ہیں, لیکن اگر جو ہے اس وقت اگر فرض بھی نہیں ہے پھر کیوں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں نماز؟ تو اس جگہ میں اگر وہ کہتے ہیں صلاح سے مراد یہ جگہ میں وہ نماز نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. قبر میں کھڑے ہو کر صلاح سے مراد یہ جگہ میں یصلی کا لفظ ہے نہیں, یہ یصلی یصلون سے ہے. یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے اے مومنو تم بھی نبی پر درود پڑھو, تو وہ کھڑے ہو کر درود اور سلام پڑھ رہے تھے. اب دیکھیے اس بات کو جو ہے دوسری حدیثیں بھی ہم لوگوں کو اگر جو ہے شاہد ہیں. صحیح مسلم کی 250 پر 51 نمبر کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیتنی فی حجری وقریش تسألنی عن مسرایا فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها فقربت قربتا ما قربت مثلہ خط خالف فرفع اللہ لی انظر الیہ ما یسألونی عن شیء الا انباتهم بہ وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء. یعنی مجھے جو ہے جب میں لیلۃ الاسریٰ سے آیا تو سارے مشرکین جو ہے مجھ سے اگر جو ہے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ بیت المقدس کا اگر جو ہے معاملہ کیا ہے, بیت المقدس میں کیا کیا معاملات تھے. اب دیکھیے خواب کا معاملہ تھا تو کفار مشرک اگر پوچھیں گے کیا نہیں تمہیں گئے سو اگر بیت المقدس گئے کیا اگر کون بھی سوال کریں گے کیا. اب میں اگر بولا میں اگر خواب میں جو ہے میں اگر جو ہے لنڈن گیا, پیرس گیا, ایسا بول کر بولے تو جو ہے آئے کرو نہیں, پیرس میں اگر جو ہے وہ فاؤنٹین تھا کہ وہ ایفل ٹاور تھا کہ اگر کون بھی پوچھیں گا کیا بولیں گے. پوچھتا کہ تو اس سے بڑا پاگل کون بھی نہیں رہے گا, اس سے بڑا پاگل کون بھی نہیں گا. خواب میں کون بھی کیا بھی دیکھ سکتا. لنڈن بول کر انہیں اگر امریکہ کو دیکھا رہا, پیرس بول کر اگر جو ہے فرانس کو دیکھا رہا خواب میں, لیکن وہاں اگر کون پوچھے گا کیا میں فرانسس دیکھے خواب میں بول کر جو ہے فرانس کی گلی کا نام بولو, وہ گلی میں کیا لکھو تھا بول کر, وہاں بورڈ میں کیا تھا بول کر پوچھیں گے کیا کون بھی بولی نہیں پوچھیں گے. تب کیا مانی؟ آقا نے بولا ہی یہ تھا کہ میں اپنے جسم سے جو ہے بیت المقدس جا کر آیا بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اسی لیے کفار مکہ جو ہے وہ آ کر جو ہے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ بیت المقدس کیسا تھا, وہاں کیا کیا تھے بول کر جو ہے وہ سوال کرنے لگے. تو آقا فرماتے ہیں کہ جو ہے مجھے اس وقت جو اگر پریشانی محسوس ہوئی اس سے بڑھ کر کسی وقت میں اگر پریشانی نہیں ہوئی. اللہ نے فضل کیا اور اللہ رب العزت جو ہے مجھے بیت المقدس کو اٹھا کر مجھے دکھایا. تو دیکھیے دوستو, نبی تو دیکھ کر آ گئے, نبی تو دیکھ کر آ گئے, اللہ یاد دلا دیتا کافی ہو جاتا نا. کیا کیا دیکھے بول کر میرے ذہن میں بات آ گئی تو کافی تھا نا. لیکن دیکھیے نبی کی شان, ہمارے نبی کی شان, اللہ رب العزت بیت المقدس کو خود اٹھا کر دکھا رہا ہے. اے نبی دیکھ دیکھ کر آپ بتائیں کہ کیا کیا دیکھا. فرفع اللہ لی, اللہ نے بلند کیا بیت المقدس کو, انظروا الیہ, تاکہ میں اسے اگر دیکھوں, ما یسألونی عن شیء, جو کچھ بھی وہ پوچھیں گے, چھوٹے چھوٹے چیز کو بھی اگر پوچھیں گے تو میں اگر دیکھ کر بتاتے چلے جاتا. یہ بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں رأیتنی فی جماعت من الانبیاء, تو میں نے دیکھا کہ وہاں انبیاء کرام کی جماعت ہے, اس میں انبیاء کرام کی
جماعت ہے فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے. میں دونوں کا قائل ہوں، نماز پڑھے تو بھی ہمارا موقف ثابت اور صلاۃ و سلام پڑھے تو بھی ہمارا موقف ثابت، اور اگر جو ہے سلام بھی پڑھے یہ بھی ہم آگر بتائیں گے. ایسا نہیں کہ جو ہے ہم اپنی طرف سے یوں ہی اگر جو ہے مار کر لے کر جا لے کر نہیں. سلام کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 250 میں اگر یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے یا درود و سلام پڑھ رہے تھے، یا نماز پڑھ رہے تھے یا درود و سلام پڑھ رہے تھے. اسی طرح وہ جو ہے اشبہ الناس بہ صاحبکم یعنی نفسہ فحانت الصلاۃ فاممتہم، اور میں کیا کیا، سارے انبیاء کرام کو جو ہے کی امامت میں نے اگر کیا، میں نے اگر جو ہے سارے انبیاء کرام کی جو ہے امامت اگر کیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. دیکھیں مطلب اس جگہ میں یہ لوگ انبیاء کرام کے حیات کے اگر جو ہے قائل نہیں ہیں، اہل حدیث جو ہے انبیاء کرام کے حیات کے قائل نہیں ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے اگر جسم اگر باقی رہیں گا، کیسے اگر زندہ رہیں گے، یہ خیال ان کے ذہنوں میں اگر دوڑتا ہے. دیکھیے اس بات کو اگر جو ہے ثابت کرنے کے لیے ایک صحابی رسول کا ابھی حال میں اگر جو ہے ان کے جسم مبارک کو جو ہے باہر نکالا گیا، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے صحابی بھی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق بھی ہیں، اور ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی وجہ سے اگر ہوئی ہے. میں واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو جو ہے ان کو اگر جو ہے شہید کر دیا گیا تھا، تو شہید ہو گئے. ہونے کے بعد 1300 سال کے بعد 300 سال کے بعد یہ جو اہل قبیض جو ہیں ان پر حملہ کیا، ان کے مقبرے کو توڑ کر یہ لوگ ثابت کرنا چاہا کہ جس حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم لوگ جا کے جو ہے تم اگر جو ہے ان کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، جس کی زیارت کے لیے تم لوگ اگر سفریں کر کے آ رہے ہو، اور جس کے پاس جا کے جو ہے وسیلہ بنا کر اللہ سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، دیکھو وہ خبر میں جو ہے ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو جو ہے یہ لوگوں نے اگر توڑا. لیکن الحمدللہ جب کبھی بھی یہ ناحق لوگ حق کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ حق کو جو ہے وہ اگر ثابت قدم رکھ کر ہی اگر جو ہے چھوڑے گا. جب ان کی خبر توڑی گئی تو ان کے ناش مبارک جوں کا تو باقی رہا، جوں کا تو باقی رہا. اور پیپروں میں اور اگر جو ہے یوٹیوب کے اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہے باقاعدہ ان کو اگر جو ہے ان کے بال جو ہے وہ تک اس میں بھی تغیر نہیں ہوا، ان کے بالوں میں تک جو ہے تغیر نہیں ہوا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اسی پر اگر جو ہے شاعر کہتے ہیں محتاج کی جب یہ حالت ہے، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہے. جب آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگا لیجئے دوستو. تو دوستو اس کے بعد دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت. اب ہم دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا عالم دیکھیں ہمیں. اب سماعت بھی دیکھ لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں تک سن سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 1080 ہے. حدیث کا نمبر 1080 اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الاسلام فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنة. یعنی اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فجر کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے بلال بتاؤ کہ کیا عمل کرتے ہو تم اسلام میں جس کی وجہ سے میں نے اگر جو ہے تم جو چلتے ہو یہاں پہ وہ آواز مجھے اگر جو ہے عرش میں سنائی دی، مجھے جنت میں تمہاری آواز سنائی دی، تمہارے چلنے کی آواز، وہ کیا عمل تم اگر کرتے ہو بول کر جو ہے اگر پوچھتے ہیں. قال ما عملت عملا ارجى عندي انی لم اتطہر طہورا فی ساعة اللیل او نہاری
الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی. یعنی دیکھیے یہ جگہ میں ایک حدیث اگر بیان کرتے ہیں، اس میں کتنے عقیدے اہل سنت والجماعت کے واضح ہو رہے ہیں. دیکھیے دوستو کہ اب کیا بولنا تھا، دیکھو میں قرآن میں اور حدیث میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس پر میں عمل کرتا تھا. یہ وجہ سے اللہ اگر جو ہے ہو سکتا ہے میری آواز جو ہے جنت میں سنائی دی گئی ہو آپ کو، ایسا بول کر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی میں اگر جو ہے وضو میرا خارج ہوتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، فوراً وضو کر لیتا ہوں اور وضو کرتے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو کے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اور یہ بات کو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی، یہ بات میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی. تو معلوم ہوا کوئی عمل خود ہم اپنے اوپر لازم کر سکتے ہیں اور اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے. دیکھیے آج ہم لوگ اگر جو ہے معراج کی رات میں ہم اگر جو ہے عمل کرتے ہیں، یہ لازم کر لیا ہے ہم لوگوں نے، حالانکہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں، اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا اجر یہاں نہ معلوم ہو، کل قیامت میں ہم کو اس کا اجر اگر معلوم ہو، کل قیامت میں اس کا اجر اگر ہم کو اگر معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ نبی کی محبت میں اگر کی جانے والا عمل ہے، نبی کے محبت میں اور اللہ کے نعمتوں کے اظہار میں کیا جانے والا عمل ہے، اس لیے اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہوگا اور کل قیامت میں اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے دوستو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے طور سے جو آقا نے نہیں بتایا تھا، آقا نے بتایا کیا، جب کبھی بھی تم اگر وضو خارج ہو جائے تو فوراً وضو کر لو اور وضو کرتے ہی فوراً اگر 2 رکعت نماز پڑھ لو، ایسا بولے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن اس کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا اپنے طرف سے نفلی اعمال اپنے اوپر لازم کر لینا یہ سنت صحابہ ہے، اور سنت صحابہ پر عمل کا اجر دینا یہ سنت الہی ہے، اور اس سنت الہی کو لوگوں کو بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اب دیکھیے دوستو مدینے سے ٹرپلیکن زیادہ دور ہے یا جنت سے اگر مدینہ دور ہے؟ بولیے بولیے مولوی صاحب، کلومیٹر کے حساب سے بولیے نا، کیونکہ جنت جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ایک آسمان تک نہیں پہنچا ابھی، اس کی اگر کتنا کلومیٹر ہے یہ نہیں اگر ماپ سکا تو جو ہے وہ اگر جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر رہنے والے یا 7ویں آسمان میں رہنے والے جنت کا راستہ کیا ماپ سکتا ہے. تو جو ہے کیا بولتے کون سا مسافت اگر جو ہے زیادہ دوری کا ہے، جنت اور مدینے کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رہتے ہوئے مدینے میں رہنے والے اپنے غلام کے چلنے کی آواز سن سکتے ہیں، تو مدینے میں رہتے ہوئے ٹرپلیکن میں رہنے والے غلام جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کیا اسے نہیں سن سکتے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. علم و حکمت، علم و حکمت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت. تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر جو ہے بیت المقدس جو ہے پہنچتے ہیں. اب بیت المقدس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، یعنی اس کے ارد گرد جو ہے ہم نے برکتیں اگر جو ہے کی ہوئی ہیں. اب یہ برکتیں کیا ہیں؟ تفسیر کی طرف جا کر دیکھیے، تفسیروں میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، بہت بڑے اگر جو ہے مفسر بھی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں. یہ جو ہے اب اس آیت کے اگر جو ہے تفسیر میں اگر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 2 باتیں ہیں. ایک جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے پھلوں کے ذریعے سے اللہ نے برکت اگر کی ہے، پھلوں کے ذریعے سے، اور دوسری جو برکت ہے، جو برکت والی جگہ بول کر اللہ نے اگر کہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد 11,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں.
اور انبیاء کرام کے مزارات جہاں ہوتے ہیں وہ برکت والی جگہ ہے، مگر اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر جو ہے نماز پڑھاتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، آدم علیہ السلام سب سے پہلے اگر پیدا ہو، اللہ نے جو ہے روح پھونکی آدم علیہ السلام کو، کسی وسیلے کے بغیر جو ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی امامت کے لیے نہیں کھڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو پہلے رسول بنایا گیا۔ نبی تو آدم علیہ السلام بھی تھے اور دوسرے شیش علیہ السلام سب اگر نبی تھے، پہلے رسول کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نہیں کھڑایا گیا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ابو الانبیاء ہے، ان کو بھی نہیں کھڑایا گیا۔ اور جن کے آل سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی نہیں کھڑا کیا گیا۔ اللہ جن کو اگر جو ہے روح اللہ کا لقب دیا، اپنے روح سے اللہ رب العزت نے جس کو اگر پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی نہیں کھڑا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سے اللہ رب العزت نے جو ہے کلام کیا، ان کو بھی امامت کے لیے آگے نہیں کیا، بلکہ سارے انبیاءوں کے آخر میں آنے والے اور سارے انبیاءوں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے کھڑا کیا۔ زندہ باد، زندہ باد، تو دوستو سارے انبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ابھی نماز اگر فرض نہیں ہوئی ہے، اب نماز جا کے لے کے آئیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کتنے صفیں تھی یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 صفیں، 7 صف تھے، اس میں 3 صفیں رسولوں کے تھے۔ 3 صفیں جو اول کے جو 3 صفیں تھے، اس میں کون تھے؟ 3 صفوں میں رسول اکرام جو ہے وہ 3 صفوں میں تھے، اور 4 صفیں انبیاء کرام کی تھی۔ انبیاء کرام کی اگر جو ہے صفیں اگر تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں میرے پیچھے کون کھڑے تھے؟ میرے پیچھے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ان کے دائیں ہاتھ طرف اسماعیل علیہ السلام اور بائیں ہاتھ طرف میں اسحاق علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ نماز ہوتی ہے، اور نماز ہوتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف نہیں لے کر گئے۔ مستدرک علی الحاکم میں حدیث ہے، اس کے بعد وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر اجتماع ہوتا ہے۔ کن کا اجتماع؟ انبیاء علیہ السلام کا اجتماع ہوتا ہے، اور بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اب کیا ذکر ہوتا ہے؟ دیکھیے، انبیاء کرام کا اجتماع، سارے انبیاء ہیں تو معلوم ہوا سارے انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء کا ذکر کریں۔ انبیاء کا ذکر کرنا یہ سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ ایک نبی کا ذکر کرے، سارے نبی اس کو سنے، یہ سنت انبیاء کرام کی ہے۔ اور وہ کب پیش آئی؟ معراج کی رات۔ معراج کی رات میں جو ہے یہ سنت اگر ادا ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر بولنا چاہیے تھا کہ جو ہے اللہ نے جو ہے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اگر جو ہے زکوٰۃ دو، یہ بارے میں بات ہونی چاہیے تھا نا۔ لیکن آدم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور روح پھونک کر جو ہے مجھے اگر زندہ کیا اور سارے فرشتوں کو مجھے سجدہ کروایا۔ کون کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر نوح علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے 1000 سال عمر دی، میں 1000 سال تک میں جو ہے تبلیغ دین کرتا رہا، اور اللہ رب العزت نے کشتی عطا فرمائی مجھے، اور جو میرے نہ ماننے والوں کو جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ یہ اگر نوح علیہ السلام کہتے ہیں، کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے نمرود کی آگ سے حفاظت فرمایا اور سارے انبیاء کا باپ مجھے بنایا، بلکہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کہتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ میں اگر کسی مٹی سے بنایا ہوا پرندے پر اگر ہاتھ پھیر دیتا تو اس میں روح پڑھ کر جو ہے وہ پرندہ جو ہے اڑ جاتا، اور میں کسی کھوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیر دیتا تو وہ کھوڑ کا مرض جو ہے وہ اگر دور ہو جاتا، اگر میں کسی نابینا پر ہاتھ پھیر دیتا تو وہ نابینا جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا، بلکہ جو ہے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے اپنی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں اور فضیلتوں کو بیان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مطلب جتنے بھی انبیاء کرام بیان کیے، کیا بیان کیے؟ اپنی اپنی فضیلتوں کو بیان کیے۔ اپنی اپنی فضیلتوں کو بیان کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ کیا وہ اگر جو ہے کوئی اگر بدعت کا کام کر دیے، کیا شرک کا کام کر دیے، کیا کوئی اگر جو ہے عظمتوں کو اگر جو ہے اللہ سے بڑھا دیے، کیا نہیں؟ جو عظمت اللہ نے دی ہے ان کو بیان کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اسی سنت کو اہل سنت والجماعت جو ہے اپنی محفلوں میں اپنے نبی جو سارے انبیاء کے سردار ہیں ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی فضیلت کا عروج جو ہے وہ آج کی رات ہے، وہ معراج کی رات ہے، وہ معراج کی رات ہے دوستو۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم یہ اگر محفل کو سجائے ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ بے شک آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت اللہ نے دی، بے شک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی، بے شک ہے، لیکن اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے اور سارے نبیوں کا خاتم بنایا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور کل قیامت میں سارے انبیاء کو میرے جھنڈے کے نیچے جمع کروائے گا، اور میں یہ فخر کے ساتھ نہیں کہتا بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سارے انبیاء نے تسلیم کیا، یا رسول اللہ بے شک جیسا آپ نے کہا ہے ایسا ہی ہے بول کر جو ہے اگر جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مجلس ختم ہوتی ہے اور ختم ہونے کے بعد یہاں سے سفر جو ہے آسمانوں کی طرف اگر ہوتا ہے۔ میں یہاں سے اگر تھوڑا اگر جلدی لے کر جو ہے چلوں گا وہاں پہ کہ جو ہے جاتے ہیں، جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے جو دروازے میں رہنے والے جو فرشتے ہیں وہ جو ہے پوچھتے ہیں کون ہے، کون آئے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے میں جبریل ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو اگر آنے کا حکم دیا گیا ہے، بلایا گیا ہے؟ ہاں اللہ رب العزت نے بلایا ہے۔ دروازے کھول دیتے ہیں، تو کھولنے کے بعد وہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر انبیاء کو زیارت کرتے ہیں، وہاں انبیاء کرام السلام علیکم مرحبا مرحبا کہہ کر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے آسمان میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی انبیاء کرام استقبال کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان میں جاتے ہیں، وہاں بھی استقبال ہوتا ہے۔ اسی طرح ساتویں آسمان میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے قبر کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، قبر کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام تھے نا؟ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے یا صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو پہنچے تو وہاں بھی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں بیان بھی کر رہے ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو گئے تو 4ویں آسمان میں یا 5ویں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیے حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حیات النبی کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، 40 حدیثیں انبیاء کرام زندہ ہیں بول کر جو ہے حدیثوں کو جمع کرتے ہیں۔ اس میں یہ حدیث کو لا کر وہ کہتے ہیں، وہ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام قبر کے پاس بھی، بیت المقدس میں بھی اور آسمانوں میں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے روحوں کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جہاں چاہے ایک لمحے میں جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دوسرے انبیاء کا معاملہ یہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوگا یہ اندازہ لگا لیجیے۔ آقا ایک لمحے میں مدینے میں بھی ہو سکتے ہیں، اس مجلس میں بھی ہو سکتے ہیں، جہاں کہیں مجلس سجائی جاتی ہو وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہم لوگوں نے جو بنایا یہ اپنے طرف سے نہیں بنایا، یہ حدیثوں کی روشنی میں بنایا ہے، حدیثوں کی روشنی میں بنایا ہے۔ تو یہ حدیثوں کو رکھ کر ہی ہم لوگ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، یہ اگر جو ہے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ اسی طرح اگر ہم لوگوں نے اگر بنایا ہے۔ تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا میں پہنچ کر وہاں پر جبریل علیہ السلام کو بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اصلی حالت میں جو ہے دیکھتے ہیں جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرش پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے
فدنا فتدلہ، یعنی اللہ کے اس طرح قریب ہوئے، فقاب قوسین او ادنا، جس طرح دو کمانے اگر رکھ دیں گے تو جتنا گیپ رہتا ہے اتنے قریب اللہ اور اللہ کے رسول ہوئے بول کے جو ہے اللہ رب العزت۔ اب یہ لوگ بولیں گے کہ جو ہے نہیں، اس سے مراد اگر جو ہے جبریل علیہ السلام تھے، کیا بولیں گے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے، جبریل علیہ السلام کے قریب ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام کے قریب ہونے کو اللہ رب العزت ایسا بولیں گا کیا؟ اتنی عزت کے ساتھ، اتنے اگر اس کے ساتھ اگر جو ہے اللہ رب العزت اگر اس بات کو اگر ذکر کریں گا کیا؟ جبریل علیہ السلام تو ہر روز اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں، اور وہ جبریل علیہ السلام کو دکھانے کے واسطے زمین سے سدرۃ المنتہا کو بلانا کیا؟ وہ دنیا میں دکھائیں گے نا، دنیا میں بھی دیکھ کر ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم 600 پروں کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو اگر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، تو اللہ اگر جو ہے جبریل علیہ السلام کو دکھانے کے لیے یہاں سے براق کو بھیج کر سدرۃ المنتہا کو بلا کے لے کے جا کے جبریل علیہ السلام کو دکھانے کے واسطے اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا۔ دیکھیے یہ لوگوں کی کتنی کم عقلی اور کتنی اگر ان لوگوں کی اگر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ دیکھیے لوگوں کا کہ جو ہے آقا اللہ کو دیکھے بولنے سے جو ہے ان لوگوں کو اگر جو ہے آقا کی عظمت بلند ہو جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ سے اگر سہنے نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہابیوں کو، اہل خبیثوں کو جو ہے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کیا بولتے ہیں؟ نہیں وہ جبریل علیہ السلام کو دیکھے سو اللہ کو سب دیکھنے نہیں ہوا بولتے یہ لوگ۔ اب دیکھیے میں حدیث سے ثابت کروں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6960 پر 3 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ ہم کو کسی وہابی کی اگر تفسیر کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم لوگوں کو صحابی کی اگر تفسیر کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نقل کرتے ہیں، جا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کو گئے، ودنا للجبار رب العزہ فتدلہ حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا۔ سدرۃ المنتہا میں ودنا للجبار، جو قریب ہوئے، یہ جبار رب العزت کے قریب ہوئے بولتا جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ رب العزت، جبار رب العزت کے قریب ہوئے۔ وہ آیت کو، سدرۃ المنتہا کے اس واقعے کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اتنے قریب ہوئے کہ قاب قوسین سے بھی جو ہے قریب ہو گئے، دو کمانوں کے سے بھی اگر جو ہے قریب آقا اور رب کے درمیان اگر جو ہے قربت اگر ہو گئی بول کر جو ہے کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بول کر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ ہی کو اگر دیکھا بولنے کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 260 پر 1 ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہم نہ اہل غیروں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اہل غیروں کی باتوں کی ہم کو اہمیت ہی نہیں۔ صحابی آقا سے ڈائریکٹ سوال کی، کیونکہ صحابی جانتے تھے آج ہم صحابی پوچھ دیں گے تو کوئی وہابی کو اگر جو ہے جواب دینے کے لیے آسانی ہو جائے گی بول کر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، هل رأيت ربك، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو اگر دیکھا ہے؟ قال نورا نور ان اراہ، جب میں نے دیکھا تو وہ اگر نور تھا بول کے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نور کی حالت میں دیکھا بول کے جو ہے آقا نے فرما دیا۔ آقا یہ کیا بولنا تھا؟ اللہ کو تو میں نہیں دیکھا، میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایسا بولنا تھا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میں نے جب دیکھا تو نور تھا، میرا رب جو ہے وہ نور تھا، تو یعنی میں نے اللہ کے اس نور کو دیکھا بول کے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور بے حساب حدیثیں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی اگر ہو چکا ہے۔ آپ لوگ جو ہے اس رات کو جو ہے نمازوں کے ذریعے اور دیگر جو ہے عمل کے ذریعے سے جو ہے اس رات کو اگر حیات کریں، اور کرنا چاہیے، کرنے کے لیے آپ لوگوں کو وقت بھی چاہیے، اس لیے جو ہے میں اپنی تقریر کو جو ہے انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔